الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحضر مصلانا. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو عطا کیے ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرمانبردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی یادگار مقرر کیا ہے، ان میں سے تمہارے فائدے ہیں. تو قربانی کرتے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور سب سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہاری پرہیزگاری اور تمہارا جذبہ اطاعت پہنچتا ہے. اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے بزرگی سے یاد کرو. اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج بھی میں نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 36 اور 37 تلاوت کی ہیں، ترجمہ بھی عرض کیا ہے، اور ساتھ ایک حدیث بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحضر مصلانا. جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہوں میں نہ آیا کرے، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی ان کی اجازت نہیں. یہ مسئلہ اگرچہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا اور قربانی کا آج آخری دن ہے، لیکن بعض شکوک و شبہات جو ذہنوں کے اندر پلتے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کی طرف کچھ اشارہ کر دوں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی. آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے بہت ساری عبادات جداگانہ مقرر کی ہیں.
مثلا نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے۔ روزہ رکھ کر نماز کا فرض ادا نہیں ہو سکتا، اور نماز پڑھ کر روزے کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حج ایک عبادت ہے، اور قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کر قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک عبادت اللہ نے جداگانہ مقرر فرمائی، اور یہ آج سے نہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ان کی بعثت ہوئی تب سے، بلکہ اس سے پہلے جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے قربانیوں کا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے میں نے آیت نمبر 34 پڑھی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی۔ قربانی کا جب وقت آتا ہے تو جتنے ملحدین ہیں، اسلام بیزار لوگ، مرد بھی اور گمراہ عورتیں بھی، میڈیا پر بیٹھی ہوئی یا باہر، قدر مشترک ان سب بدبختوں میں یہ ہے کہ قربانی والی سنت اس عمل کے خلاف خرافات بکتے ہیں کہ ایک دن کے اندر اتنے جانور ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان کو بچا کر رفاع امن کا کام کیے جا سکتے ہیں، وغیرہ ذالک۔ اور یہ اب سے نہیں، پہلے سے بھی پاکستان میں ایک طبقہ منکرین حدیث کا، حدیث کے منکر شروع سے جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے تو کچھ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح اسلام بیزار اور ملحدین کا طبقہ بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اسلام بیزار حکومتیں آتی رہیں، اور ان کی نگرانی کے اندر ان کی شہ پر ایسے گمراہ لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً میڈیا پر بیٹھ کر بھی بھونکتے ہیں اور باہر بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اصل صورتحال اللہ کا قرآن ان کو معلوم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان معلوم ہوتا ہے، اس لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ باقی عمل کرنے کی جسے اللہ توفیق دے گا وہ عمل کرے گا۔ وہ ساری دنیا کے کتے بھونکتے رہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اہل ایمان اللہ اس کے رسول کے حکم کو مان کر اس پر عمل کریں گے۔ جب قربانی والا وقت آتا ہے تو قربانی والا عمل جو ہے لوگوں کے لیے ایک اقتصادی مجبوری بن کر آ جاتا ہے کہ ایک دن کے اندر، 2 دن میں اتنے لاکھوں جانور ذبح کر کے ان کو ضائع کرنے کے بجائے اس پیسے کو بچا کر معاشرے میں پسے ہوئے غریب لوگ ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ یہ میں نے اس کا خلاصہ سنا ان خرافات کا۔ ایک طبقہ یہ بکتا ہے قربانی صرف مکہ والوں پر ہے، کیونکہ حجاج جمع ہوتے ہیں تو ان کی میزبانی کے لیے۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ خلاصہ گفتگو آپ حضرات کو سمجھ آ چکا ہے کہ جتنا اسلام بیزار طبقہ ہے، دین بیزار طبقہ ہے، کفر پسند طبقہ ہے، مغرب کی طرف سے جو گمراہانہ بات ہے وہ ان کو اپنا دین ایمان نظر آتا ہے۔ خدا اس رسول کا حکم جو بھی آئے تو وہ ان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس کو مولویانہ بات کہیں گے۔ اصل تو دین کے دشمن ہیں لیکن آڑ لیتے ہیں مولوی کی۔ براہ راست دین کو بک نہیں سکتے، گالی نہیں بک سکتے، تو دین کا جو محافظ ہے یا دین کا جو چوکیدار ہے اس کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، کتے تو بھونکتے رہیں، قافلے کبھی نہیں رکے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، نماز ایک عبادت ہے۔ کوئی شخص کہے میں نماز پڑھوں گا، روزے نہیں رکھوں گا، گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، لمبے لمبے روزے ہوتے ہیں، میں اس کے بدلے میں نماز پڑھوں گا۔ دنیا میں کوئی عقل مند انسان ہے جو اس کی بات کو تسلیم کرے گا؟ روزہ تو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس طرح کا کوئی کہے کہ میں حج نہیں کروں گا، زکوٰۃ دیا کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، نماز پڑھوں گا۔ جب سے خدا بند قدوس نے دنیا بنائی ہے تب سے یہ عبادات مقرر ہیں ہر شریعت کے اندر، اور
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالکل واضح ہے، آفتاب نیم روز کی طرح، جس طرح سورج جب نکلتا ہے ساری دنیا کو نظر آتا ہے، یہ احکام بھی ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ آپ حضرات چھوٹے تھے تب بھی آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھا، نماز پڑھتے بھی دیکھا، قربانی کرتے بھی دیکھا، زکوٰۃ ادا کرتے بھی، حج کرتے بھی۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کل عید کی نماز کے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو لٹا کر گلے پر چھری پھیر رہے تھے۔ کون کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گوشت کھانا چاہتے تھے؟ وہ تو ایک جذبہ اطاعت تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، اس کے لیے وہ کر گزرے۔ یہ الگ بات ہے کہ منشا الہی نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل کی گردن کٹتی، کیونکہ اگر ان کی گردن کٹ جاتی تو پھر دنیا میں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیے بغیر رہ نہ سکتا۔ یہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوا تھا وہ ہر باپ کو نصیب نہیں ہوتا، ہر بیٹے کو نصیب نہیں ہوتا، ہر خاندان کو نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا کہ سارے کے سارے خدا کے باغی ہو جاتے، مسلمان کوئی نہ رہتا۔ یہ تو ہمارے کمزوریوں پر خدا نے پردہ ڈالا ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بیٹا ذبح کرنے کی قربانی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ابراہیم کی سنت تبھی ہوگی۔ حضور نے ہمارے اس عمل کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو قرار دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو دمبا اور گائے لے کر ذبح کرنا نہیں تھا، وہ تو بیٹے کو لے کر گئے تھے اور بیٹے کو لٹا کر گلے پر چھری پھیری۔ تو سنت ابراہیمی تب بن سکتا ہمارا یہ عمل کہ ہمارا جذبہ بھی وہی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ہو۔ بظاہر تو ہم سے یہ جو جانور قربان کرایا جا رہا ہے، لیکن اصل اس کے پیچھے جذبہ یہ ہے، منشا خدا بند یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے اندر جذبہ اطاعت، ایثار و قربانی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ وہاں گوشت کھانا کھلانا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے، اس شریعت سے پہلے ہر شریعت کے اندر قربانی رہی ہے، لیکن گوشت نہیں کھایا جاتا تھا۔ کسی ٹیلے پر رکھ دیتے، اونچی جگہ پر رکھ دیتے، آسمانی آگ کا شعلہ آ کر اس کو جلا ڈالتا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے اسے قربانی قبول کر لی۔ یہ تو ہمارے حال پر اللہ نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی کہ ہمیں قربانی گوشت کھانے کی بھی اجازت دیتی، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ تمہارا جذبہ اگر صادق ہے تو خدا نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ لیکن یہ سوچ جو ملحدین اور اسلام بیزار لوگ پھیلاتے ہیں ایسے ایام کے اندر، یہ خالص کافرانہ ہے۔ میں صاف لفظ میں بات کرتا ہوں، اسلام کے باغی ملحد طبقہ اس قسم بکواس کرتا ہے۔ خدا اس رسول کو ماننے والا، اسلامی شریعت کے تمام تفصیلات کو ماننے والا کبھی سوچتا بھی نہیں۔ لیکن ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، اور پاکستان شریف بننے کے بعد یہاں کا نظام تعلیم، اس سے جو نسل تیار ہوئی ہے، چاہے وہ مردوں کی عورتوں کی، الا ماشاء اللہ، مستثنا کرتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے اچھے ماں باپ کی تربیت میں، وہ مسلمان ہی جوان ہوئے اور مسلمان ہی پلے اور بڑھے، چاہے وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے، لیکن ان کے اندر سے اسلام کی روح موجود ہے۔ لیکن ہمارا ایک عمومی طبقہ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں، کل ہی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، ایک آدمی بیکن ہاؤس کوئی ہے ادارہ، اس میں پڑھاتا ہے، وہاں پروفیسر تھا، اس نے جو کچھ سنایا خدا کی قسم بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھول جاؤ، یہ تعلیمی ادارہ جو ہے اس ملک میں مسلمانوں کے بچوں کو مسلمان رہنے دیتے ہیں، وہاں سے پڑھ کر بالکل خدا اور رسول منکر ہوں گے۔ لیکن باقاعدہ حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ میں بغیر لگی لپٹے کہتا ہوں، یہ جتنے حکمران طبقہ ہے، ماضی والے ہوں یا یہ ہوں یا اس سے پہلے ہوں، یہ قدر مشترک ان سب میں ہے کہ یہ ان کا خدا اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ لیکن بدقسمت قوم جو ہے اس سے مسلمان سے ووٹ لے کر اوپر آتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ سوچیں ان کی ادھر سے ہیں جن کے یہ نمائندے ہیں، ووٹ ہمارے لیتے ہیں، کام ان کے کرتے ہیں، مقاصد ان کے پورے کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر جو نظام تعلیم چلایا ہے اور نظام تعلیم کی سرپرستی ان کو دی ہے،
جن کو یہ سہولتیں بھی دیتے ہیں، ان کے پیسے بھی دیتے ہیں، وہاں نوجوان بچے بچیاں وہاں تعلیم حاصل کر کے وہ خدا اور رسول کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہتا، بجوز اس کے کہ وہ بچہ اگر کسی اچھے مسلمان ماں باپ کا بچہ ہے تو شاید اس کا ایمان بچ جائے، ورنہ عموماً جو اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور بہت بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے ذہن اور دل و دماغ کے آخری گوشے کے اندر بھی نہ اسلام ہوتا ہے، نہ ان کو مسلمان بننے کے لیے کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ بس یہ ایسی تعلیم حاصل کر لیں، او لیول تو فلاں لیول فلاں لیول، اور اس سے فارغ ہو کر پھر دنیا کا مال تو خوب کما لیتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو خدا سے رسول کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا یہ مسلمانوں سے قربانیاں اس لیے لی گئی تھیں؟ پاکستان بناتے وقت بے شمار مسلمان خاندانوں کے خاندان کٹ گئے، 50,000 مسلمان اور سکھوں کے قبضے میں چلی گئیں اور وہیں رہیں، سکھوں کے بچے جنتی رہیں، مر گئیں وہاں، اور یہ منافقانہ نعرہ لگائے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا تعلق ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ؟ یہ اوپر کے سطح کے جتنے لوگ بھی تھے، آپ ذرا نظر دوڑائیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ یہ ہماری یہ آنے والی نسلوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم جن کو اپنا رہنما پیشوا سمجھتے رہے وہ سارے کا سارے خدا بیزار تھے، ملحد قسم کے لوگ تھے، الا ماشاء اللہ۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان بننے سے پہلے علی گڑھ میں جو لوگ پڑھ کر آئے جیسے بھی تھے، لیکن کم از کم ان کو کچھ شعور تھا، پتہ تھا، اسلام کو بھی وہ جانتے تھے۔ لیکن پاکستان شریف کے اندر جو تعلیمی ادارے اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک پہنچے، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں۔ میں نے 19 سال سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھایا ہے، گریجویٹ قسم کا اساتذہ وہاں تھے دنیوی لحاظ سے، لیکن جب میں ان کو پرکھتا تھا تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں صحیح بات کہتا ہوں، میں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی کہ اس ماحول کے اندر میں فٹ نہیں آتا تھا، حالانکہ ہر پرنسپل کے ساتھ میرے اچھے تعلقات رہے، ہر استاد کے ساتھ سے تعلقات رہے، احترام کے ساتھ گیا، احترام سے واپس آ گیا، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ میں اتنے بڑے اسکول میں جس 10,000 بچہ ہے، اپنی سوچ کس کے دماغ میں ڈالوں؟ سنا چکا ہوں کہ کئی دفعہ میں نے بچوں سے پوچھا، کچھ بھی پتہ نہیں، کہنے کو مسلمان کا بیٹا ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اسلامیات کے نام پر، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، ہر کتاب کو میں سمجھتا ہوں، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جو بچہ مسلمان بنے۔ اس لیے پڑھانے والے استاد کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ مجھے سینٹرل ماڈل اسکول کی جو ماڈل کلاس تھی، اس کے انچارج نے مجھے کہا کہ آپ صبح کے وقت بچوں کو کچھ نصیحت کیا کریں، آپ کا پیریڈ نہیں ہوتا۔ میں ان کے کہنے پر چلا گیا، واقعتاً بہت صاف ستھری کلاس، بچے بھی ستھرے، کلاس بھی، کیونکہ باہر سے آنے والے ہر ایک کسی افسر کو کوئی آدمی ہوتا تو وہ کلاس دکھائی جاتی تھی۔ مجھے انہوں نے کہا آپ ان کو کوئی نصیحت کریں کوئی اسلامی باتوں، کیونکہ میرا موضوع یہی تھا، 11ویں پڑھاتا تھا دیا اسلامیات، دوسرا نہ میرا موضوع ہے نہ اس کی طرف میری توجہ۔ میں نے بچوں سے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ سب نے کہا نماز پڑھی ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ جماعت کے ساتھ پڑھی؟ ہاں جی پڑھی ہے۔ اکثر نے کہا، ایک دو کو چھوڑ کر سب نے کہا۔ آج صبح کی نماز باجماعت پڑھی ہے، اس میں اکثر نے کہا کہ باجماعت پڑھی۔ میں بہت خوش ہوا۔ یہاں بوڑھے بوڑھے باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، چھوٹے بچے اسکول کے جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے آخری بات یہ پوچھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں جی ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا وضو ہے نا؟ کہتے ہاں۔
میں نے کہا وضو کیا آپ نے؟ ہاں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وضو کتنے فرض ہیں؟ چپ. نماز پڑھتے تھے، ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کے ماں باپ کا ہے، قصور اس کے تعلیمی ادارے کا ہے، نظام تعلیم کا ہے. میں نے کہا بتاؤ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 118 بچوں میں سے شاید ایک بچہ، وہ بھی جھجکتا اٹھا اور کہنے لگا 3 فرض ہیں. میں نے سمجھا کہ 4 فرضوں میں سے چلو ایک بھول گیا، 3 تو بتائے گئے. میں نے کہا بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے صابن، تولیہ اور پانی، یہ 3 فرض ہیں. 2002 میں نے اسکول چھوڑا ہے، اس سے پہلے کی بات. آج تک میرے ذہن پر منفی اثر موجود ہے، اور میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں، کوئی شخص میری تردید نہیں کر سکتا. وہ جو کلاس انچارج تھے انور صدیقی، اللہ بخشے ان کو، فوت ہو گئے. وہ بھی کتنے لوگ آئے چلے گئے، ہم بھی نہیں رہیں گے، لیکن ایک درد ہے میرے سینے کے اندر، میں منتقل کر رہا ہوں، اور آپ حضرات کو اس لیے منتقل کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی ذرا خبر گیری کیا کریں کہ کہاں آپ بھیجتے ہیں، وہاں سے کیا پڑھ کر آتے ہیں. وہ افسر بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا. موت کی ہچکی جب لگے گی اور اس کے بعد قبر، اس کے اندر جس چیز کا آپ کو فائدہ پہنچے وہ تعلیم دے. جس خدا نے اس دنیا میں ان کو پیدا کیا نا وہ پالے گا. آپ رب نہ بنیں، وہ ضرور پالے گا. اگر کتوں کو پال رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو پال رہا ہے، سمندری جانوروں کو پال رہا ہے، اڑتے ہوئی فضاؤں کے اندر پرندوں کو پال رہا ہے، آپ کے بچوں کو پالے گا. لیکن آپ ان کو وہ تعلیم دیں جس سے ان کو بھی فائدہ پہنچے موت کے وقت اور قبر میں، اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے. آخر یہ طبقہ جو اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، بڑے دھڑلے سے باتیں کر رہا ہے، حکومتی سرپرستی بھی کر رہا ہے، یہ آسمان سے گر پڑے ہیں یا خود رو پودوں کی طرح زمین سے اگ گئے ہیں؟ یہ بھی کسی گھر کے اندر پلے ہیں بچے، یہ بھی تعلیمی اداروں سے پڑھے ہیں اور پھر بڑے بڑے مناصب پر، عہدوں پر گئے. جب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے. ہم اپنے آپ کوستے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض نہیں پورا کیا، مسلمانوں تک یہ بات پہنچائی نہیں. عمل تو وہ کرے گا جس خدا توفیق دے گا، لیکن کم از کم پہنچانا ہمارا فرض ہے. یاد رکھیں میرے دوست، واضح لفظ میں کہتا ہوں، قربانی ایک شریعت کا حکم ہے، ہر شریعت میں رہا. جیسا کہ آیت نمبر 34 سورہ حج کے آپ سن چکے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حج میں 100 اونٹ قربانی کیے تھے، جن میں سے 63 کا نہر گلے پر خود چھری چلائی، باقی صحابہ کے حوالے کر دیے. اس وقت مسلمان اتنے قربانی دیا کرتے تھے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں، دیگر مسلمان بھی کرتے تھے. یہ بتانا کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے جانوروں کو کیوں ذبح کرتے؟ 10 سال مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ہر سال حضور نے قربانی کی ہے، حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی نہیں کرتا قربانی کے ایام میں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمانوں کی عیدگاہوں میں نہ جائے. اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس سے زکوٰۃ نہیں مانگی جائے گی، زکوٰۃ صرف مالدار سے ہوگی. ایک آدمی حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے ملامت نہیں کیا جائے گا. جو حج کے لیے وہاں پہنچ سکتا ہے وہی حج کرے گا. ہر مسلمان، شہری، دیہاتی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، وہ صرف ایک نماز ایسا عمل ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد اور عورت ہو. اور روزہ بھی سال کے بعد ہے.
لیکن نماز 5 وقت میں دن رات میں. لیکن ایک عبادت کرنے سے دوسری عبادت ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی. نماز پڑھنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا. قربانی میں سنا چکا آپ کو، قربانی والے دن، قربانی والا عمل یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اس دن اگر پہاڑوں جتنا سونا بھی خدا کی راہ میں خرچ کر کے وہ اجر حاصل کرے جو قربانی کرنے کا ہے، وہ نہیں مل سکے گا. میرے کہنے کا مقصد اس ساری گفتگو کا حاصل یہ سنا رہا ہوں، اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات رہنا کہ یہ خدا کا حکم ہے. قربانی کرنے کی طاقت ہے تو زہے قسمت، نہیں تو کوئی بات نہیں، خدا کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی. لیکن آپ کا عقیدہ جو ہے یہ رہنا چاہیے کہ جب خدا توفیق دے گا میں قربانی کروں گا. حج نہیں کر سکتے، خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حج اللہ کا فریضہ ہے، جب خدا توفیق دے گا میں حج کے لیے جاؤں گا. زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مالدار نہیں ہیں، کوئی خدا کی طرف سے مواخذہ نہیں، لیکن ایمان ہونا چاہیے کہ جب خدا مالدار بنائے گا زکوٰۃ ادا کروں گا. اسلامی عقائد کے اندر یہ باتیں لازمی ہیں ہر مسلمان کے لیے. جو شریعت کے فرائض ہیں ان پر ایمان ہماری ذمہ داری ہے، ادا کر سکیں نہ کر سکیں. اگر توفیق ہے ادا کریں گے تو خدا کے ہاں پذیرائی ہوگی، نہیں توفیق نہیں ادا کر سکے خدا کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اندر دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ رہنا چاہیے، ذہنوں کو خالی نہ کریں. اور ایک بات خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیگمات اور اپنے جوان بچوں کے سامنے کھول کر بات کریں. راضی ہوں یا ناراض، خدا کو راضی کرنے کے لیے ان سب کو ناراض کرنا پڑتا ہے تو کر لیں. ان کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. خدا ناراض نہ ہو کہ آپ کی زندگی خدا کے قبضے میں ہے، روح وہ قبض کرے گا، اس کے پاس واپس جانا ہے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بے دینی پل رہی ہے، میرے جوان بچیاں ملحدانہ سوچ رکھتے ہیں، میری بیوی کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ صحیح باتوں کہے. ہوتے ہیں ناراض تو ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل دار و مدار تو خدا کی رضا اور ناراضگی پر ہے. وہ راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ناراض ہے تو سب کچھ تباہ ہے. لیکن خدا کے لیے اپنے بچوں کو کسی بھی تعلیمی ادارے میں بھیجنے سے پہلے چھان پٹک لیں اچھی طرح، یہ تعلیمی ادارہ کیا تعلیم دے رہا ہے. یہ تازہ بات ہے، کل ایک شخص میرے پاس آیا جو پروفیسر تھا بیکن ہاؤس کا. یہ خورشید قصوری بدقسمتی سے ملک کا وزیر خارجہ رہا اور اس کا باپ اس ملک کا وزیر قانون رہا، محمود علی قصوری. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ خاندان پیچھے سے کیا ہے. ایک بہت بڑا عالم تھا محمود علی قصوری کا باپ یا اس کا دادا. ان گھروں کے اندر ملحد پھر آگے پیدا ہوئے. بیکن ہاؤس کیا ہے؟ یہ الحاد، اسلام بیزاری یہ پھیلا رہا ہے. اس پروفیسر نے مجھے بتایا کہ آپ مت توقع رہیں. میں نے کہا آپ کچھ کم از کم ان کے ذہن سازی کریں. کہتے میرا موضوع ہی نہیں. میں نے کہا موضوع ہے یا نہیں؟ آپ موضوع سے ہٹ کر اپنی ذمہ داری سمجھ کے مسلمان بچوں تک کوئی بات پہنچائیں. کہتے ہیں وہ ہم پہلے لکھ کر دینا پڑتا ہے، لکھواتے ہیں کہ اسلام کی بات نہیں کرنی، لکھواتے ہیں باقاعدہ منتظمہ. کالج کے جو مالکان ہیں وہ لکھواتے ہیں ہر استاد سے کہ آپ نے بچوں کو اسلام کی بات نہیں بتانی. یہ خدا کے باغی نہیں تو کیا ہے؟ ان کو ہم مسلمان سمجھیں؟ کیا کسی مسلمان کو اپنا بچہ وہاں بھیجنے کی گنجائش ہے؟ آپ کے بچے کے لیے خدا نے دنیا میں جتنی عزتیں لکھی ہیں وہ مل کر رہیں گی.
چاہے وہ بیکن ہاؤس میں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. یہ تو میں سمپل کے طور پر اس کا نام لیا کہ کل ہی مجھے ایک آدمی بتایا, پتہ نہیں کتنے ادارے الہاد پھیلا رہے ہیں. میرے باپ نے مجھے اگر کالج یونیورسٹی پڑھائی ہوتی تو آج میں آپ کے سامنے ممبر پر نہ ہوتا. میرا بھی ذہن مطلب اتنا کدورت سے بھرا ہوتا. میری ہر رگ سے دعا نکلتی اپنے باپ کے لیے, جس کو مشورہ دیا تھا لوگوں نے کہ کالج پڑھائیں, انہوں نے صاف انکار کر دیا. مجھے دنیا نہیں چاہیے. مجھے آج بھی اپنے والد کے الفاظ جو میرے کانوں میں گونج رہے ہیں, مجھے دنیا نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ دین پڑھے اور خدا کے دین کی خدمت کرے. الحمدللہ العظیم, جب بھی میرے ہاتھ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے باپ کے لیے دعا ہوتی ہے. آپ اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ کل آپ کے لیے دعائیں مانگیں. ان کا ہر عمل آپ کی موت کے وقت اور قبر کے اندر آپ کے لیے راحت کا سامان بنے. صرف دنیا بنانے کے لیے کوشش کریں کہ بڑا افسر لگ جائے, آپ کو کیا فائدہ اس کے افسریت کا؟ آپ اپنا فائدہ سوچیں, لیکن آپ کے اپنے فائدے کے اندر اس کا فائدہ بھی ہے. یہ نہیں کہ اس کی دنیا بگڑ جائے گی, نہیں بگڑتی اس کی دنیا. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اگر آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ رزاق پروردگار عالم ہے ہر چیز کا, تو پھر آپ کی اولاد کا رزاق بھی وہی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیڑے مکوڑوں کو آپ کھانا پہنچاتے ہیں؟ دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہیں کیڑے مکوڑے. سمندروں کی مخلوق کو آپ کھانا پہنچاتے ہیں؟ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو آپ کھانا پہنچاتے ہیں؟ کوئی نہیں پہنچاتا. جس نے بنایا ہے پیدا کہ وہ ان کی فکر کر رہا ہے, رزق پہنچا رہا ہے. آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا, آپ کی اولاد کو بھی, تو پھر آپ اشرف المخلوقات کا کام کریں. جائز طریقوں سے دنیا کمانے کے پر پابندی نہیں, لیکن اپنی اولاد کو اس راستے پر نہ چلائیں جس کا نتیجہ الحاد ہوگا. افسر بنانے کے بجائے اس کو کاروبار میں لگا دیں, خدا برکتیں دے گا. خدا کی رزاقیت پر جس شخص کو ایمان ہے وہ دوسری لائن پر سوچتا بھی نہیں. میرے والد نے مجھے افسر بنانے صاف انکار کر دیا. میں اگر تعلیم حاصل کرتا, اس زمانے میں میرے جو کولیگ تھے افسر بن گئے, میں ان سے زیادہ ذہین تھا, لیکن میں مطمئن ہوں اس بات پر کہ مجھے وہ منصب ملا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں وہ باتیں بیان کرتا ہوں جو خدا کے قرآن میں ہے, رسول اللہ کے فرمان میں ہے. میرے ساتھیوں کو یہ توفیق نہیں. ان سے زیادہ پرسکون زندگی میں گزار رہا ہوں, ان سے زیادہ بہترین غذا میرا رب مجھے پہنچا رہا ہے. مجھے کیا پریشانی ہے؟ آپ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے عزیز ہیں. اپنے دل کی بات کہتا ہوں میں آپ کو. آپ ان کی دنیا بنانے میں ان کی آخرت نہ بگاڑیں. ان کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت نہ بگاڑیں. ان کی دنیا اس انداز سے بنائیں کہ دنیا بھی بنے اور ایمان بھی بچتا رہے. اگر کوئی تعلیمی ادارہ اسلام کی بنیادوں پر قائم ہے اور اسلام کی تعلیم دیتا ہے, ظاہر قسمت پڑھائیں. لیکن اگر اس کی عام شہرت ایسی ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں, تو پھر بھی آنکھیں بند کر کے آپ صرف اس خیال سے, یہ خام خیال ہے کہ اس کی دنیا بنیں گے, افسر بن جائے گا, وہ تو افسر بن جائے گا, آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ افسر بننے کے بعد الحاد اور دہریت کا مظاہرہ کرے گا, آپ کو تو پل پل خدا کا عذاب ہوگا. موت کی ہچکی بڑی سخت لگے گی. آپ سن چکے ہیں انہی مجلسوں کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مومن کی روح کتنی آسانی سے اور اکرام کے ساتھ نکالی جاتی ہے. جس طرح مثال کے طور پر
ایک مشکیزے کے اندر پانی بھر کر اس کا منہ رسی سے باندھا ہوتا ہے، اور جب کسی برتن میں لے جا کر وہ مشکیزے کو کھولتا ہے تو پانی جس روانی اور آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے بغیر کسی مشقت کے، مومن کی روح اتنی آرام سے نکلتی ہے۔ وہ جو ملائکہ کرام اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے وہ الگ ہے، لیکن ایک کافر منافق کی روح کتنی سختی سے نکلتی ہے اس کی مثال بھی سمجھ لیں۔ کسی زندہ بکرے کو ذبح کیے بغیر، روح نکالے بغیر، چند آدمی اس کی کھال چاروں طرف سے پکڑ کر ادھیڑنے کی کوشش کریں، کچھ اندازہ ہے کہ بکرے کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ یا کسی مرغے کو ابلے ہوئے تیل کے اندر ڈبکی دی جائے زندہ مرغے کو، کچھ اندازہ ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اس طرح کسی منافق، کسی کافر کی جو خدا بیزار انسان ہے، اس کی روح اتنی ذلت کے ساتھ، اتنی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے۔ دوستو یہ یقین کر لیں کہ ہم سب نے جانا ہے، اس میں شک تو نہیں کہ ہے کوئی شک؟ جانا ہے۔ کب جانا ہے ہمیں اللہ نے پہلے سے کوئی پروانہ نہیں دیا، لیکن ذہن یہ بنا دیں کہ خدا ہماری موت عزت والی کرے، اس کے لیے اقدامات بھی وہ کریں جو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے۔ مت سوچیں کہ ہماری اولاد جو ہے، ہم نے اگر اس کو اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں نہ پڑھایا، یہ نہ کیا، وہ نہ کیا، وہ بھوکوں سے، کوئی بھوکوں سے نہیں مرتا۔ میرا رب کتوں کو کھلاتا ہے۔ آپ نے اپنی بستی کے اندر کوئی کتا بھوکا دیکھا ہے کہ مر گیا بھوک کی وجہ سے؟ جس لائن پر خدا نے جس کو بنایا اس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ شاید آپ کو میں سنا چکا ہوں، ہم نے بہت پہلے تعلیم ادارے میں داخلے کے وقت ایک عربی کتاب پڑھی تھی، اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا عربی سکھانے کے لیے، جس طرح آپ کے یہاں انگلش سکھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ عربی سکھانے کی کتاب تھی۔ اس میں واقعہ لکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، حضرت سلمان علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بادشاہ تھے، اور سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے جنہوں نے دعا مانگے تھے، رب ھب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے اللہ مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہ عطا کر کے میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ اور اللہ نے دی۔ کیسی دی؟ جنات کے بھی ان کے حکم کے تابع ہیں، انسان بھی ان کے تابع ہیں، پرندے بھی ان کے تابع ہیں، ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دیں کہ ان کے تخت کو ہوا صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت پر لے جاتی اور شام کے 1 مہینے کی مسافت پر لے آتی۔ ایسی کوئی سلطنت آج ہے؟ یا ہواؤں پر کسی کی حکومت ہو، یا جنات پر کسی کو حکمرانی ہو؟ ایسا بادشاہ، خدا کا پیغمبر۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے، خدا کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں۔ چونکہ انسان، جن سب ان کے حکم کے تابع تھے، حکم دیا کہ کھانے تیار کرو، اللہ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں۔ مہینوں کی مدت پر کھانے تیار کیے گئے اور میلوں کے حساب سے دسترخوان بچ گئے۔ شاہانہ نظام تھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کر، یا اللہ میں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے درخواست کی، یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں اپنی مخلوق کو، ان کی ضرورتیں کو بھی میں جانتا ہوں، آپ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اصرار کیا، اللہ نے فرمایا چلو کر تجربہ کر لو۔ جب سب کچھ کر گیا، پھر اب التجا کر دیا، اللہ اپنی مخلوق کو حکم دیں کہ میرے پیغمبر سلیمان نے آپ کی دعوت کی، جائیں۔ اب اللہ نے حکم دیا، ایک سمندر کی، قریبی سمندر کی ایک مچھلی جو صحیح سالم بنی تھی، لنگڑی تھی ایک سائڈ سے، وہ آئی، جو کتاب کا جو کچھ، وہ مہینوں کی مدت پر جو کچھ کھانا تیار کیا، سب کا سب 1 لقمہ کر گیا اس نے۔
حیران ہوگی دنیا، سلیمان علیہ السلام بھی حیران ہو گئے. ہزاروں لاکھوں انسانوں کا میں نے کھانا تیار کیا تھا، اور وہ مچھلی خدا نے اس کو زبان بخشی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا چاہیے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا اتنا کھانا کھا گئی اور پھر اور مانگ رہی ہے. فرمایا گھر میں مہمان کو بلا کر یہ جواب نہیں دیے جاتے. خدا کے پیغمبر سجدے میں گر پڑے، یا اللہ تو جانتا اپنی مخلوق کو، تو ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا. تو میرا رب زندہ ہے. اس کا اعلان اس کتاب میں ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا، اللہ ساری مخلوق کو کھلاتا ہے. تو اگر کیڑے مکوڑوں کو اور کتوں کو کھلاتا ہے، جنگلی درندوں کو کھلاتا ہے، تو ہماری اولادوں کو وہ خدا کھلائے گا. لیکن ہم اپنی سوچ، اپنی قبر کو، اپنی موت کو سامنے رکھ کر ان کا راستہ صحیح اس کا انتخاب کریں. ایسی نوکری، ایسی ملازمت، ایسی تعلیم پر نہ لگائیں جس کا انجام الحاد اور انکار خدا ہو. اپنی طرف سے انسان تدبیر اچھی کرے، باقی خدا کے حوالے. ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب کاندوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے آج سے 50 سال پہلے، 1970 میں، کتنے سال ہو گئے؟ 70 کے بعد 50 سال ہو گئے. کل کی بات لگتی ہے. مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ والے انسان تھے. آپ لاہوریوں پر خدا کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ تھی کہ ایسے لوگ یہاں اس شہر میں رہیں. مفتی محمد حسن صاحب بانی جامع اشرفیہ، عجیب اللہ کا ولی تھے. مولانا احمد اللاہوری، کیسے کیسے لوگ اس شہر کے اندر ہیں. انہوں نے ایک بات بیان فرمائی کہ میرے پاس نیا نیا گولبرگ آباد ہوا تھا، وہاں کا ایک امیر آدمی آیا جو فیکٹری مالک تھا اور بڑا افسردہ رو رہا تھا. تو کہنے لگا میں تعویذ لینے آیا ہوں. تو تعویذ کا لفظ جب انسان سنتا ہے تو آپ کے سامنے میں تعویذ کی بات کیجیے تو آپ کیا کہیں گے؟ کسی بیمار کے لیے تعویذ دیا جاتا ہے کہ تندرست کے لیے؟ بیمار کے لیے جاتا ہے. مولانا ادریس صاحب نے پوچھا کون بیمار ہے، کیا بیماری؟ وہ اور رونے لگا، کہنے لگا بیمار کوئی نہیں. تو مولانا نے پوچھا کہ بیمار نہیں تو تندرست کے لیے تعویذ لیتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میرا نام فلاں ہے، میں فلاں فیکٹری کا مالک ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں نے اس کو پیسہ خدا نے بہت دیا ہے، ملک سے باہر بھیجا ہے، میں نے برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھا، پھر امریکہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہے. لیکن اب وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ مجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا امیدیں وابستہ کی تھی اس باپ نے تعلیم دلانے سے پہلے، اور اب کیا صورت؟ وہ رو رہا ہے مولانا ادریس صاحب کے سامنے. مولانا ادریس صاحب بڑے حکیم مانا مزاج کے انسان تھے. فرمانے لگے وہ تو بدبخت ہے ہی، لیکن تو سب سے بڑا بدبخت ہے. تو نے ادھر بھیجنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کیا تھا؟ تو میرے پاس بھیجتا، میں خدا کا قرآن سکھاتا، نبی کا فرمان سکھاتا، تمہارے پاؤں دھو کر پینا اپنے لیے ثابت سمجھتا. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا پاؤں کو بوسے دیے ہیں. آج بھی مطمئن ہیں اس بات پر، خوش ہیں. اب کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو بیٹا ماں باپ کے پاؤں کو بوسے دیتا ہے تو ان کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے. کوئی افسر بیٹا اپنے باپ کے پاؤں کو بوسہ دیتا ہے. یہ جو ملحدانہ تعلیمی ادارے ہیں، ان سے پڑھ کر کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ مولانا ادریس نے فرمایا میرے پاس بھیجا ہوتا تو میں اس کو پھر ایسا بناتا کہ تمہارے پاؤں دھو کر پینا اپنی سعادت سمجھتا. اور ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک امیر آدمی جو اس کا انتقال ہوا تو محلے کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے اس کے جنازہ پڑھا. اس کا جو گریجویٹ اور بڑا تعلیم یافتہ بیٹا تھا وہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر سگریٹ کی کش پہ کش لگا رہا تھا. باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. عبرت کا سامان ہے میرے دوستو.
ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو تلخ محسوس ہے، خدا کی قسم کھا کر کے تو ہمدردی کے جذبے سے بات کر رہا ہوں، کسی پر طنز نہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے پاس آتے ہیں آپ، میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو صحیح بات بتاؤں، آپ کا وہ بات کہوں جس سے آپ کو دنیا آخرت کا فائدہ ہو۔ بات قربانی سے چلی تھی کہ قربانی کا موسم جب آتا ہے تو پھر یہ ملحد اللہ کے اس حکم کے خلاف جو ہے عرضہ سرائی شروع کر دیتے ہیں کہ ایک دن میں 2 دن کے اندر اتنے جانور ذبح کر کے اتنے نقصان ہو جاتا ہے، ان پیسوں کو بچا کر رفع عامہ کا کام کیا جائے۔ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں ہم رفع عامہ کے، زندگی میں کبھی 10 روپے بھی انہوں نے خرچ کیے ہوتے۔ اصل ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذہن سازی کی جائے کہ یہ کام چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ سلو پوائزن لوگوں کے ذہن میں زہر ڈالتا ہے اسلام کے خلاف، اسلامی عقائد، اسلامی اعمال کے خلاف۔ اللہ سے دعا گو کہ خدا آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بچائے اس قسم کے شر اور فتنے سے، ہماری نسلوں کو خدا بچائے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ تو ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارا مقصد یا اللہ تیری بغاوت نہیں ہے، تیری نافرمانی نہیں، تیرے نبی کی نافرمانی نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ ساری کے ساری تیرے حکموں پر آ جائے، تیرے نبی کے طریقوں پر آ جائے۔ اگر اس بیان کے اندر کسی کو کوتاہی غلطی ہے خدا تو معاف فرما دے۔ بہرحال آپ حضرات تک یہ بات میں نے پہنچا دی میرے دوستو کہ ملحدین کا طبقہ مسلسل اس کوشش میں لگا ہے۔ ہم جب تعلیمی اداروں میں آئے تھے شروع میں تو اس وقت بھی سنتے تھے کہ کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو قربانی کے خلاف رائے عامہ ہموار کر رہا ہے۔ اس زمانے میں تو لوگ اتنی قربانیاں کرتے نہیں جتنے کہ اس زمانے میں کرتے تھے۔ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں 100 اونٹ قربان کیے تھے، 63 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہر کیا، باقی صحابہ کے حوالے کر دیے۔ 10 سال مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کی ہے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، سن چکے ہیں آپ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پورا ہفتہ پیغمبر کے گھرانے پر ایسا نہیں گزرا کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، لیکن اللہ کے اس حکم کو رسول اللہ نے ہر حال میں پورا کیا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق کے دل سے پڑھا ہے، صرف زبان سے نہیں، اندر بھی اگر اس کی حقیقت ہمارے اتری ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی حق اور سچ ہے، جو حضور نے کیا وہی حق اور سچ ہے۔ خدا اس پر ہمیں قائم رکھے، ایمان نصیب فرمائے، اسی کے مطابق ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بارہ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کرنی تھی، خدا کرے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ پھر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کی فکر کریں۔ یہاں پرانی بات ذکر کرتا ہوں، ہماری بچی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہے، لیکن جب اسکول میں داخل کی، یہاں بیڈن روڈ پر ایک اسکول تھا، یہ سب لوگ ہمارے نمازی تھے۔ ایک دن میں ان کی کتابیں چیک کر لیں تو سوال جواب ہے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بتائیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ میں بڑا حیران ہو گئی، یا اللہ ان تعلیمی اداروں کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن چچا حضرت عباس حضرت حمزہ ہیں، اور ابو طالب تو ایمان بھی نہیں لائے، اس کا نام ذکر کر دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور جو مومن چچا ہیں صحابہ ہیں ان کا ذکر نہیں۔ یہ نصاب تعلیم جو مرتب کیا ہے ملحدین نے۔ میں نے پیغام بھیجا یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ تو وہ ٹیچر ہیں، ان پڑھ ہی ہوتے ہیں بیچاری، ان کا مبلغ علم کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو یہی کچھ آتا ہے، یہی کچھ پڑھائیں گے۔ میں نے اٹھا لیا وہاں سے، اس جہالت کو سیکھنے کے لیے میں نہیں بھیجتا۔ لیکن یہ تو ایک مثال ہے میرے دوستوں، کتنے ہی مسلمانوں کے بچے ان جہالت سکھانے والے اداروں کے اندر بھیجتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ان کی فیسیں بھی دیتے ہیں، اور وہاں سے دین نہیں ملتا، دین کے مطابق تعلیم نہیں ہوتی۔
اس لیے آپ حضرات سے آخری گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہر بھائی جوان ہے، بوڑھا ہے، کسی ادارے کا ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے، پہلے اب ان بچوں کے نصاب تعلیم دیکھیں، کیا پڑھائیں گے۔ خدا کے فضل سے ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس مسجد میں رہ کے کم از کم عقیدے اور نظریے کا تو پتہ چل گیا۔ جو کچھ یہاں میں کہتا ہوں پورے لاہور کے اندر کوئی نہیں کہتا، الحمدللہ العظیم۔ یہ بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، تکبر نہیں، خدا محفوظ رکھے۔ تو آپ یہاں کے نمازی ہیں، آپ کا ایک نظریہ بنا ہے، تو پھر اپنے بچوں کی کتابیں بستے کھول کے کتابیں نکال کر دیکھا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش میں کیا پڑھاتے ہیں، سائنس میں کیا پڑھاتے ہیں اور میتھ میں کیا پڑھاتے ہیں، میں اس کے جو اسلامیات والی کتاب ہے اس کو تو دیکھیں، جس کا تعلق دین ایمان کے ساتھ ہے۔ اکثر کتابیں ایسی اول فول انٹ شنٹ ملحدانہ قسم کے نظریات رکھنے والے جاہلوں نے مرتب کی، تو عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کتاب کو ایک ایک چیز چیک کریں، اگر شک ہے تو کم از کم مجھ سے رابطہ کریں، میں بتاؤں گا۔ یہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بعض بچے اپنے ماں باپ کے گریبان پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں التجا کر، یا اللہ ہم ان کے ماتحت تھے، انہوں نے ہمیں تیرا دین نہیں سکھایا، تیرے نبی کا فرمان نہیں سکھا، آج ہم اپنے ان گناہوں کے سبب سے تیرے عذاب مبتلا ہونے کے سبب میرے یہ ماں باپ ہیں۔ یہ کچھ ہونا والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔